وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 34 آج کا موضوع. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. اور اسی طرح ہم نے گناہگاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا. اس طرح آہستہ آہستہ اس لیے اتارا گیا کہ اس سے تمہارے دل کو قائم رکھیں، اور اسی واسطے ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہے ہیں. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لاتے ہیں ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور خوب مشرح جواب بھیج دیتے ہیں. سامعین اکرام، سورہ فرقان آیت نمبر 34. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم. جو لوگ منہوں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے. اولئک شر مکانا، یہی برے درجے والے ہیں. وہ اضل سبیلا، اور بہت ہی بڑے گمراہ ہیں. اہم آیت ہے، اور میں آپ کو کہہ چکا ہوں سامنے کرام، یا تو یعنی ہمارے اعمال یا ہماری سوچ یا تو قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے مطابق نہیں ہے. دیکھیں، یہ ہر انسان کے لیے یہی بات ہے. مرد اور عورت کی اس میں تخصیص نہیں ہے. یا تو ہمارا نظریہ، دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں کہ اعمال جو ہیں، ہمارے اعمال یا جیسے ہم زندگی گزارتے ہیں، اس کی بنیاد اور بیس جو ہے ایک نظریے پر ہوتی ہے. نظریہ تھوڑا سا وہ کتابی لفظ ہے، یعنی آپ جس سوچ سے زندگی گزار رہے ہیں آپ کے اعمال اسی طرح ظہور پذیر ہوں گے. اب سوچ ہماری کیا ہے دنیا کی؟
بلا خوف تردید میں یہ کہہ سکتا ہوں، آپ اس بات کو جھٹلا نہیں سکتے کہ ہماری سوچ دنیا میں رہنے کی محض دنیا ہے، اس کے علاوہ ہماری کوئی سوچ نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے بعد ہمارے سامنے برزخ کا مرحلہ درپیش ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے آگے جو ہے برزخ ہے، ہمارے آگے برزخ ہے۔ برزخ کا مطلب قبر، اور قبر کی ایک زندگی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ آپ مر گئے تو بس بات ختم ہو گئی، بات شروع ہوگی تب جب آپ مر جائیں گے، یعنی آپ کے رزلٹ جو ہے آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر جو ہے یا تو دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے، یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے۔ تو برزخی زندگی، اگرچہ یہ بات میں آپ کو کہہ دوں کہ ہم آج کا جو مسلمان ہے وہ کسی چیز کو ماننے سے انکاری ہے، جو اس کے سامنے دنیا میں ہے بس اسی پر اس کا یقین ہے۔ برزخ ہے، حشر ہے، حشر کا دن اکیلا جو ہے، جو مجرمین ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، 50,000 ہے یا 500 سال ہے، بس جو بھی ہے۔ تو ویسے میں بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ دیکھیں جو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی، یہ بات میں بالکل دیکھیں آہستگی سے آپ کو کہہ رہا ہوں، اور یہ یقینی بات ہے، تول کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی جذباتیت نہیں ہے میرے جملے میں، اور نہ کوئی مبالغہ آ رہی ہے، نہ اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ میں مبالغے سے کام لوں، جو بات نہیں ہے وہ کہہ دوں آپ کو، یا محض ایسی بات ڈرانے لگوں، جیسے کہ اکثر مائیں اپنے چھوٹے بچوں سے جھوٹ بولتی ہیں۔ عام طور پہ مطلب ہوتا ہے نا، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، عقل وہ ہوتی ہے، تو بس وہ مختلف جھوٹ گھڑتی رہتی ہیں۔ تو میں کیوں گھڑوں آپ کے سامنے جھوٹ؟ مجھے آپ سے کیا لینے دینا ہے؟ تو جھوٹ بات میں نہیں بیان کروں گا۔ دیکھیں میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ انسان جو زندگی گزارتا ہے، یہ جو آج میں آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ، یہ بڑی ہی اہم بات ہے۔ ایک مرتبہ اور میں آپ کے سامنے اس کی جو یعنی جو کہ اس میں بہت بڑا خطرہ ہے، الذین۔ اب یہ الذین کون ہے؟ نام نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں تو نام نہیں ہے۔ ہاں، اس سے پہلے تذکرہ ہو چکا ہے، تذکرہ ہو چکا ہے، ہمارے بارے میں ہوا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ دیکھیں اس کے بعد جو تذکرہ ہے آیت نمبر 31 میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، ہر نبی کے میں نے دشمن بنا دیے ہیں مجرموں میں سے۔ آج اسلام کا سب سے بڑا دشمن اور مجرم آج کا مسلمان ہے۔ اس بات پہ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ دیکھیں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس کا خواہ یعنی کوئی نتیجہ ہے، کیونکہ ہم وہ ہیں با اختیار ہیں، بے اختیار نہیں ہیں۔ باقی جانوروں کی طرح ہم اب مثال کے طور پہ ہم سے بڑے بڑے اجسام موجود ہیں۔ وہ ہے بلو ویل ہے نا، اس کا ہزاروں من وزن ہے، ٹنوں میں ہے اس کا وزن، اور ہو سکتا ہے وہ کچھ اپنے ضروریات کے لیے کچھ کرتی ہو یا وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ مجبور ہے۔ ٹنوں من ہے، یعنی ٹنوں وزن ہے اس کا، ہزاروں من، لیکن اس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ میں مثال کے طور پہ آپ جتنے بھی ہیں، جتنے کلو کے بھی ہیں آپ، اس سے میرے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن انسان تو بہت چھوٹا ہے دیگر مخلوقات کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوقات ہیں اس کائنات میں، آپ دیکھ لیں بہت بڑے بڑے قرے ہیں، لیکن ہم ان کے مقابلے میں تو بہت چھوٹے ہیں۔ لیکن ہمارے اچھا اب وہ جو عمل کر رہے ہیں وہ تو مجبور ہیں اور اطاعت کر رہے ہیں،
ان کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں. لیکن ہم یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، میں اور آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کا ایک نتیجہ لازمی ہوگا، اچھا یا برا، یہ بات نوٹ کر لیں. اچھا، ہمارا اچھا یا برا تو دنیا تک محدود ہے. میں اچھا اور برا کہہ رہا ہوں اور دل میں سوچ رہا ہوں کہ یہ اچھے یا برے، یہ لوگ تو اچھے اور برے کا دنیا میں مطلب لے لیں گے کہ یا دنیا میں کوئی نقصان ہو جائے گا، بیماری آ جائے گی، یا اچھا ہوگا تو کوئی لاٹری نکل آئے گی، کوئی پیسے مل جائیں گے، کوئی چھپر پھاڑ میں کے پیسے مل جائیں گے، اچھا یا برا. تو یعنی یہ میں ذہنیت کے مطابق بات کروں، بات یہ نہیں ہے. دیکھیں، انسان کا معاملہ دیگر مخلوقات کے مقابلے میں بالکل الگ ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں. ابھی آئے گی، یہ آیت آنے والی ہے، اللہ کہ ان کے پاس دل ہے لیکن سوچتے نہیں ہیں. آیت نمبر ہے 44، ابھی آنے والی ہے. ابھی ہم 34 آیت نمبر پڑھ رہے ہیں. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا خیال ہے تمہارا کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ یعنی نہیں. اب یہ آیت خاص طور پہ ہمارے بارے میں، ہم نہ کسی حق بات کو سننے کے لیے تیار ہیں، نہ عقل سے کام لینے کے لیے تیار ہیں. کون؟ آج کا مسلمان. ہماری مثال کیا ہے؟ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. ان سے یعنی ہم نے تو راستہ غلط کر دیا ہے. جو بھی مخلوقات ہیں وہ سیدھے راستے پر ہیں، جو بھی مخلوقات ہیں وہ سیدھے راستے پر ہیں. یہ یہاں ہے بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے زیادہ گمراہ ہے. تو یہ زیادہ گمراہ ان کے بارے میں ایسا مطلب نہیں ہے ان کا، یعنی وہ تو مجبور ہیں اور ہم مجبور نہیں ہیں، اور ہماری عقل بھی ہے، سماعت بھی ہے، ہمیں بات کرنی، ہم بات کرتے بھی ہیں اور سن بھی سکتے ہیں اور عقل سے بھی کام لے سکتے ہیں. تو بمقابلہ ان کے تو یعنی ہم یہ ان سب سے کام نہیں لے رہے. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون. بہرحال وہ آیت آئے گی تو اسی وقت بات کریں گے. ابھی تو میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، ہم جو بھی زندگی گزار رہے ہیں اس کا لازمی طور پہ اثر ہوگا، اور اس دنیا سے وہ اثرات شروع ہو جائیں گے. قرآن میں ایک آیت ہے، یوم تبید وجوہ و تسود وجوہ. اس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے کالے ہوں گے. یہ بات جو ہے آج بھی اسی طرح 100% آج بھی ہے. اسی طرح آج بھی بعض چہرے جو ہیں وہ کالے ہیں اور بعض سفید ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم سوچ سمجھ سے کام نہیں لے رہے. سفید چہرے ان لوگوں کے ہیں، میں آپ کو بتا دوں، اور واضح بات ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی راز کی بات نہیں ہے، جن لوگوں کا ایمان باللہ ہے، جنہوں نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دے دی ہے، جن کے دل اللہ کی یاد سے آباد ہیں، جو صراط مستقیم پر چل رہے ہیں اللہ کے حکم اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق، مقامی طور پہ ایک نگران کی نگرانی میں. ان کے چہرے سفید ہیں، ان کے چہرے سفید ہیں، ان کے دل اللہ کی یاد سے منور ہے، ان کے دل میں ان کا دل عرش الہی ہے. اور پھر اس کے مقابلے میں جو بھی لوگ ہیں، اور جو بھی لوگ، میں کیوں اس کو چھپاؤں، یعنی اس کے مقابلے میں وہ لوگ جن کی منزل دنیا ہے، جن کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت دنیا ہے، جو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کا عیش و آرام. آپ دیکھ لیں کیسے کیسے آپ پروگرام بناتے ہیں اپنی تفریحات کے لیے. بھئی اس چھٹیوں میں ہم نے جانا ہے یعنی
یا اس ویکینڈ پہ جانا ہے، لانگ ڈرائیو پہ جانا ہے. لاکھوں یعنی آپ پاکستان میں دیکھ لیں بہت سی جگہیں اور سیاح جاتے ہیں. کوئی بھی ایک جگہ مشہور ہو جائے بس وہاں سیاحوں کی لڑی لگ جاتی ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا پچھلی عید پہ یعنی گورنمنٹ کی طرف سے یہ اسٹیٹس آیا تھا کہ لاکھوں گاڑیاں جو ہیں وہ سوات موٹر وے سے گزری ہیں، لاکھوں گاڑیاں. اب دیکھ لیں، اب لاکھوں دنیا میں اسلام کے غلبے کے لیے تو بس 1 لاکھ لوگ، مطلب یہ ایک جماعت کافی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے بدر کے میدان میں 313 تھے، احد کے میدان میں 700 تھے. بس فتح مکہ پہ وہ ذرا وہ تھے، زیادہ تھے، 10,000 لوگ جمع ہو گئے تھے. تو یہاں تو لاکھوں گاڑیاں سوات کے لیے، سیر کے لیے جا رہی ہیں اور سب کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. کیونکہ اکثریت اپنے آپ کو مسلمان سمجھتی ہے، خوش فہمی ہے ان کو کہ ہم مسلمان ہیں. اور آپ دیکھ لیں یہ آئے دن جو ہے وہ ہر شہر میں ہوٹل کھلنے، اور یہ شنواری تکہ، اور یہ جو ہے چرسی تکہ، اور یہ فلانا تکہ، اور یہ فلانا تکہ، اور یہ باربیکیو، کہیں مچھلیاں گرل ہو رہی ہیں، کہیں تلی جا رہی ہیں، کہیں کیا ہو رہا ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے. یہ ہمارے بینک روڈ پہ مردان میں کچھ عرصے پہلے تک گول گپے والا نہیں تھا، اب وہاں ایک وہ ہے موتی محل سویٹ ہاؤس ہے، اگر کوئی مردان وہ ہیں فیض پان والے ہیں، ان کے سامنے شام کے وقت گول گپوں کی ایک لائن لگ جاتی ہے. یعنی یہ چٹخارا. اور پھر بینک روڈ پہ آپ دیکھ لیں ایک سے ایک تکے والا ہے. اور یہ نہیں کہ یہ باہر سے لوگ آتے ہیں، یہ یہیں کے لوگ چٹخارے چاہتے ہیں. ہم خود، میں ویسی ایک بات کروں، ہم خود دنیا میں چٹخارے چاہتے ہیں. چس، مزہ، بڑا مزہ آیا، بڑا مزہ کیا، بہت مزے کا کھانا تھا، بہت اچھی شادی تھی، بڑی اچھی جگہ ہے. یہ دنیا میں آج کا نام نہاد مسلمان دنیا کے لیے زندگی گزار رہے. اور میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس کی بنیاد ایک سوچ ہے. ہم جیسی بھی زندگی گزار رہے ہیں، اچھی یا بری، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میری بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کے طرز زندگی کا یعنی جو نظریہ زندگی ہے اس کا پتہ آپ کے باتوں سے اور آپ کے اعمال سے بالکل صاحبان نظر جو ہیں ان کے سامنے آپ بات کریں تو ان کو پتہ چل جائے. آپ کو خود اپنا پتہ نہیں چلتا جتنا کہ ایک آنکھوں والا جو ہے، بصیرت والا، آپ کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتا ہے. ہماری آنکھوں پہ تو پردے ہیں. پردہ آج سب سے بڑا پردہ جو ہے وہ اسلام کا ہے. یعنی ہم اندھیرے میں ہیں اور سمجھ ہم یہ رہے ہیں کہ ہم روشنی میں ہیں. آپ دیکھ لیں بس وہ فیس بک پہ یہ پوسٹیں ہیں، جمعے کے دن اتنے نوافل پڑھو تو تمہارے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. فضائل پہ بات ہو رہی ہے، شب قدر کی فضیلت، شب معراج کی فضیلت، پھر اس میں آپ جاگنے کا اہتمام بھی کرتے ہیں. بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ شب معراج کے اور شب قدر کے معمولات کیا ہیں. یعنی اس دھوکے میں، بھائی وہ تو مومنوں کے لیے ہیں. آپ نے تو پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دی ہے زندگی کی. آپ کا جینا مرنا تو دنیا کے لیے ہے. یہ فضائل اور یہ ثوابات تو ان لوگوں کے لیے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہے، جنہوں نے رسول کی دعوت پر لبیک کہہ دیا ہے، اور جو آخرت کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. کتنا بڑا دھوکہ ہے، آپ اندازہ ہماری تو بیس ہی غلط ہے زندگی گزارنے کی. الٹے ہیں ہم. قرآن میں ہے یہ بات. یہاں دیکھیں جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، الذین یحشرون علی وجوہہم، جو لوگ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے. اولئک شر مکان و اضل سبیلا، یہی برے درجے والے ہیں اور بہت ہی بڑے گمراہ ہیں. اب یہ ہے نا کہ دیکھیں
میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں، یہ آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، جنت اور دوزخ یہاں پہ ہے. کچھ لوگوں کا منہ یہاں پر کالا ہے، کچھ کا سفید ہے، کچھ لوگ یہاں جنتی ہیں اور کچھ لوگ یہاں دوزخی ہیں. وہ میں حدیث آپ کو سناتا ہوں. ایک صحابی آئے تو انہوں نے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی صبح کے وقت دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیف اصبحت یا فلاں، نام دیا وہ مجھے یاد نہیں ہے، اے فلاں تم نے کس حالت میں صبح کی؟ تھوڑی توجہ سے سنیں. تو اس نے کہا اصبحت بالایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں تو ایمان کی حالت میں نے صبح کی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور میں جب بازار میں جاتا ہوں تو مجھے جنتی اور دوزخی لوگ بالکل نظر آتے ہیں کہ یہ جنتی ہے اور دوزخی ہے، یہ دوزخی ہے، اور مٹی اور سونا میرے لیے ایک برابر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کے ان کے ایمان کی تصدیق کی کہ ہاں ٹھیک ہے. اور تو وہ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ جو اہل نظر ہیں یہاں پر وہ لوگ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں اس میں کوئی ایسی خاص یہ ٹرک نہیں ہے. کچھ لوگ دنیا کے راستے پر رواں دواں ہیں اور تعرفہم بسیماہم، قرآن میں ہے کہ آپ ان کے چہروں سے ان کو پہچان جائیں، یعنی ان کی چال ڈھال سے اور ان کی باتوں سے آپ کو پہچان جائیں گے کہ یہ غافل ہے. دیکھیں غافل اور ہوشیار اس میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ایک آدمی اگر پاگل ہو پاگل اور دوسرا ہوشیار ہو تو آپ فوراً اس کی باتوں سے پہچان لیں گے یہ تو پاگل ہے. ہوتا ہے نا بعض اوقات ذہنی امراض ہوتے ہیں تو وہ اس کے یا تھوڑا سا مطلب فرق ہے تو پہلے سے آپ کو کوئی رشتہ دار وغیرہ کی یہ ذہن کی طرف اشارہ کر کے انگلی گھما دیتے ہیں کہ تھوڑا سا احتیاط کرنا، یہ ہے نا تھوڑا سا کھسکا ہوا ہے. تو ہم سب لوگ کھسکے ہوئے ہیں. اس میں کوئی خاص ٹرک نہیں ہے کہ بس وہ جنتی اور دوزخی کو پہچان لے، یہ باتوں سے پتہ چلتا ہے. ہمارے دیکھیں انسان جب تک خاموش ہوتا ہے تو وہ جب بولتا ہے تو پہچانا جاتا ہے، عام بات ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ سب پاگل ہیں اور دنیا کے پیچھے لیونے ہو رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، اس میں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ اپنے مدعا کو دیکھ لیں، زندگی کے مدعا کیا ہے، آپ کیوں زندگی گزار رہے ہیں. اس وقت ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ منہ کے بل ہے. یہاں کیا ہے، اب منہ کے بل ہی ہمیں جہنم میں لے جایا جائے گا. الذین یحشرون علی وجوہہم، دیکھیں آخرت صرف اس دنیا میں زندگی گزارنے کا نتیجہ ہے. جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں اندھا ہوگا، یہ تو قرآن کی آیت ہے. جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں اندھا ہوگا. من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں منہ کے بل چل رہا ہے وہ وہاں منہ کے بل گھسیٹ کر لے جایا جائے گا جہنم میں. آج کی آیت ہمارے بارے میں خاص طور پہ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکان واضل سبیلا، یہی برے لوگ ہیں اور بہت ہی بڑے گمراہ ہیں. تو اچھا یہ ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنا تھا، وہ سورہ ملک کی، اسی بارے میں ہے. اب وہ دنیا کے بارے میں، یہ تو آخرت میں ہے نا. جہنمیوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر لے جایا جائے گا. اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ ہمارا یہاں پر جو رویہ ہوگا وہ ہمارے سامنے آئے گا ادھر. اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں ارشاد فرمایا ہے افمن یمشی علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، بھلا وہ شخص جو منہ کے بل چل رہا ہے
وہ ہدایت پر ہے ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، جو کہ سیدھی طرح چل رہا ہے، پاؤں کے بل چل رہا ہے صراط مستقیم پر۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اپنے اوپر رحم کریں، اپنے اوپر رحم کریں، ظلم مت کریں اپنے اوپر۔ یہاں تو وہ ہم نے پڑھا ہے نا کہ ظالموں کی ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے نا، اللہ وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ، آیت نمبر 27 میں ہم پڑھ چکے کہ ظالم لوگ جو ہیں، یعنی آج جو ظالم ہے، ظاہر ہے کل بھی ان کو ظالم ہی کہا جائے گا، ان کو مومن تو نہیں اللہ تعالیٰ نے قرار دیا۔ ظالم کون؟ آج کا یہ نام نہاد مسلمان۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے اوپر ظلم نہ کریں، اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں، اور آگ سے بچانا اپنے آپ کو اور دوزخ کا اپنے آپ کو اہل کرنا، یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کیا فیصلہ کریں گے، وہ تو اس کا علم ہے لیکن یہ اس کا فیصلہ نہیں ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ تو دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں میری داڑھی سفید ہے اس وقت، اور 30 سال پہلے میری داڑھی کالی تھی، جبکہ میں 35 سال کا تھا، بالکل کاڑی، اور 30 سال میں تو بالکل ہی کالی تھی۔ اب مجھے یاد نہیں ہے 35 میں کوئی سفید لگا تھا کہ نہیں تھا، لیکن حالات بدل گئے۔ اب قبر کی دہلیز پر میں کھڑا ہوں اور انتظار ہے، ظاہر ہے ملاقات کا وقت قریب ہے، تو یہ وقت جو ہے یہ ختم ہونے والا ہے۔ آپ اس بھروسے میں رہ رہے ہیں، دنیا کی امیدیں لگا کے زندگی مت جئیں، آخرت ورج الیوم الآخر، آخرت کی امید رکھیں۔ بہرحال میں یہی کہہ رہا ہوں، اور سورہ ملک کی میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی، افمن یمشی علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی، وہ تو دنیا کا معاملہ ہے۔ تو اب یہ تو یہاں آج سب کے سب لوگ منہ کے بل زندگی گزار رہے ہیں، اب منہ کے بل ہی ان کو جہنم میں لے جایا جائے گا۔ اور وَأَضَلُّ سَبِيلًا شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا اولئک شر مکان۔ اب یہ ایک بات میں آپ کو آخر میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام نہیں لیا، مشرک، کافر، منافق۔ ظاہر ہے کہ مومن تو جائیں گے نہیں، اور ہمارا شمار تو یعنی مومنوں میں تو ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں کہ ہم وہ ایمان کے تقاضے، آپ کہتے ہیں کہ ہم ایمان کے تقاضے نہیں پوری کر سکتے، تو پھر آپ منافق ہیں۔ تو منافق، کافر اور مشرک کوئی لفظ نہیں کہا، بس یہ جو یہاں الٹے یعنی منہ کے بل چل رہا ہے، وہ منہ کے بل وہاں جہنم میں گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ اور یہ ہم سب کو، یہ دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں آج کا مسلمان اور نام نہاد مسلمان، یہ القابات میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی تو جاگے، کوئی تو اپنا راستہ سیدھا کر لے۔ ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ آخر میں بس میں یہ کہہ کے آپ سے اجازت کا طالب ہوں گا، سورہ مزمل کی آیت پڑھی، ان ھذہ تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف کا راستہ اپنا لے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا۔ جو لوگ اپنے منہوں کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے اور وہ رستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم